الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج ہم لوگ عقیدے کے باب میں لکھی گئی ایک اہم کتاب القواعد الاربع کا درس شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے مصنف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے، اور غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب سے میں نے 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، قبیلہ بنو تمیم کی عزت میں بہت زیادہ کرنے لگا ہوں۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال کے لیے سب سے مشکل، سب سے خطرناک، سب سے شدید کوئی قبیلہ ہے تو قبیلہ بنو تمیم ہے۔ یعنی دجال کے لیے سب سے سخت مخالف اگر کوئی ہوں گے تو قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ غلام لایا گیا، تو ایک غلام قبیلہ بنو تمیم سے تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان غلاموں کو آزاد کر دو، یہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ صدقہ کا پیسہ آیا تھا قبیلہ بنو تمیم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے قبیلے والوں کا صدقہ ہے۔ تو قبیلہ بنو تمیم کی 3 فضیلتیں ہوئی۔ ایک، قبیلہ بنو تمیم کی فضیلت یہ دجال پر بھاری ہیں۔ 2، قبیلہ بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیحالی رشتہ ہے اس قبیلے سے۔ اب اگر کوئی آدمی محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے تو کیا مانا جائے گا؟ اسماعیل علیہ السلام کے نسل کے لوگوں کو گالی دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والوں کو گالی دے رہا ہے، اور دجال کے سب سے کٹر مخالف قبیلے کو گالی دے رہا ہے۔ تو اب دجال کے مخالفین کو کون گالی دے گا؟ تو دجال کے سپورٹر ہوں گے؟ دجال کے مخالفین کو کون گالی دے گا؟ تو دجال کے سپورٹر ہوں گے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد، ان کے چچا، یہ سب بڑے عالم تھے۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، اس کے بعد بہت سارے جگہوں کا چکر لگایا، علم حاصل کی، اور پھر لوگوں میں عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت پر لگ گئے۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت بنو عثمانیہ قائم تھی۔ خلافت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں، یہ قائم تھی۔ خلافت عثمانیہ کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ خلافت معاملات میں، عقیدے میں، ہر چیز میں شریعت سے ہٹی ہوئی تھی۔ معاملات میں، عقیدے میں، ہر چیز میں یہ شریعت سے ہٹی ہوئی تھی۔ بدعات، خرافات، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں بہت عام تھیں۔ ان کے یہاں
نجومیوں کا بھی بڑا کردار ہوتا تھا، نجومیوں کو بھی لوگ مانا کرتے تھے، ان کی تاریخ کو اگر پڑھیں گے تو نجومی وغیرہ پر ان کا بڑا یہ ہوتا تھا۔ یہ دور وہ دور تھا جب ہندوستان میں مغلوں کی حکومت پائی جاتی تھی، آخر حصہ تھا مغلوں کی حکومت کا، یعنی 1700 کے قریب میں مغلوں کی حکومت کا آخری مرحلہ تھا ہندوستان میں۔ جب یہ جو ترکی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں، یہ شریعت اور دین کا کوئی لحاظ نہیں رکھتی تھی۔ یہی نتیجہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ کیا تو ہندوستان کے بدعتیوں کی ایک بڑی ٹیم جا کر کے مکہ اور مدینہ میں بسی تھی، اور ان کو بسایا اس لیے تھا خلافت بنی عثمانیہ نے، تاکہ وہاں کے جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہتے ہیں دعوت سے متاثر لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ہندوستان سے بہت سارے اہل حدیث علماء اس زمانے میں حج کرنے گئے، جن میں ایک میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ ان کو صرف اس وجہ سے مکہ کے حکومت نے اریسٹ کر لیا، ترکیوں کی حکومت تھی، کیونکہ کہا گیا کہ یہ وہابی ہیں، تو ان کو اریسٹ کر لیا۔ حج تک نہیں کرنے دیتے تھے، حج بھی نہیں کرنے دیتے تھے ان لوگوں کو، اور ان کے مخالفت کرنے والے کون تھے اہل حدیثوں کے؟ مکہ کے سب سے بڑے مولانا جو اہل حدیثوں کے سب سے کٹر دشمن تھے اس زمانے میں، ان کا نام تھا مولانا منور الدین، اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نانا تھے، یہ ان کے نانا تھے۔ پھر ان کے نانا کے بعد کون وہاں کے سب سے بڑے مولانا بنے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے ابا۔ تو مولانا آزاد کے ابا جو تھے فخر الدین، یہی مولانا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اریسٹ کروائے تھے، ان کو حج کرنے مت دو، یہ وہابی ہیں۔ اس زمانے میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے جو متاثرین تھے وہ ریاض کے چند علاقے میں محدود تھے، پورے عرب میں ان کی دعوت نہیں پھیلی تھی، ریاض کے کچھ حصے میں ان کی دعوت پائی جاتی تھی، اور وہیں پر یہ لوگ پائے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دعوت شروع کیے تو درعیہ ایک جگہ ہے، وہاں دعوت شروع کیے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو فل پروٹیکشن دوں گا، آپ کیا کیجئے، دعوت تبلیغ کیجئے۔ لیکن احسا نامی ایک جگہ ہے بازو میں، وہاں کا جو گورنر تھا اس نے کہا کہ تم کہاں ہیں، باپ دادا کے خلاف جانے والے کو تم نے پروٹیکشن دے رکھا ہے، اس کو قتل کرواؤ۔ کہا بھائی میں تو وعدہ کیا ہوں، کہا بھائی بھگاؤ وہاں سے۔ تو انہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو نکال دیا۔ یہ تب وہاں سے چل کر کے اس خطے میں چلے گئے جہاں پر امام محمد بن سعود گورنر ہوا کرتے تھے، آل سعود جس کو کہتے ہیں نا، وہ گورنر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، عقیدہ توحید پیش کر رہے ہیں، کتاب و سنت پر دعوت دیتے ہیں، بدعات سے منع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم میرے یہاں رہو، تمہیں کوئی چھوئے گا بھی نہیں۔ پھر انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پھر محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایگریمنٹ کیا کہ جب تک ہماری حکومت رہے گی، حکومت کی پالیسی ہم کریں گے، ہے نا۔ کون؟ آل سعود، محمد بن سعود۔ یہ محمد کے بیٹے کون ہیں؟ عبد العزیز، اور انہی عبد العزیز کے بیٹے ہیں یہ سب۔ کون؟ سلمان بن عبد العزیز، اور پھر ان کے بیٹے کا نام محمد، جس کو MBS بولتے ہیں۔ تو محمد، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ سلمان، ان کے ابا کا نام عبد العزیز، پھر ان کے ابا کا نام محمد، پھر ان کے ابا کا نام سعود۔ تو یہ جو محمد بن سعود ہے، انہوں نے ان سے ایگریمنٹ کیا، اور اسی ایگریمنٹ کے نتیجے میں آج بھی
جو سعودی کے مفتی اعظم ہیں وہ کون ہیں؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نسل سے، انہیں کے خاندان سے ہیں۔ جو محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آل شیخ۔ کیا کہتے ہیں؟ آل شیخ کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی عرب میں جو اسلامی اور دینی امور کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ انہی کے نسل سے ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں یہی محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، بعد میں محمد بن سعود، پھر ان کے بعد ملک عبدالعزیز نے پھر پورے عرب ملک میں اپنی حکومت قائم کی۔ پورے عرب میں جزیرۃ العرب تھا، مکہ مدینہ ہر جگہ پہ ان کا قبضہ ہوا۔ پھر وہاں سے تقریباً 1924 کا واقعہ ہے، اگلے سال ان لوگوں کا 100 سال پورا ہو جائے گا۔ پھر یہ 1924 میں حکومت بنی جس کا نام المملکۃ العربیہ السعودیہ رکھا گیا۔ پہلے سعودی نہیں تھا، صرف جزیرۃ العرب یا المملکۃ العربیہ کہا جاتا تھا۔ یہ ترکیوں کے زور کی بات ہے جب توحید کے لیے کام کرنے کی شروعات کی۔ پچھلے 500 سال کو اگر دیکھا جائے، کتنے سال؟ 500 سال کو دیکھا جائے تو امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم الجوزیہ رحمہم اللہ کے بعد اگر کسی شخصیت کے دعوت سے اتنا زیادہ کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ کون ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، امام ابن تیمیہ کے جو 6 شاگرد تھے، جسے امام کیا کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے دیگر جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان میں امام ابن تیمیہ اور ان کے بعد امام ابن القیم الجوزیہ رحمہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کے دعوت سے دنیا کو فائدہ ہوا، ایک کامیاب داعی جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں۔ ان کی دعوت کا اثر یہ ہے کہ آج دنیا کے ہر ملک میں، ہر ملک کے ہر اسٹیٹ میں، ہر ضلع میں آپ کو توحید نظر آتی ہے، ورنہ ان کے دعوت کو اگر ہٹا دیا جائے بیچ سے تو آپ کو بدعات و خرافات کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان حکومت بدعات کو پروموٹ کرتی تھی، اسلامک حکومتوں نے بدعات کو پروموٹ کیا، اور اسی دور میں ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کے لیے جن لوگوں نے کام کیا اس میں نام آتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان۔ انہوں نے ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ دونوں کی دعوت ایک رہی۔ محمد ابن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہندوستان میں وہی وہابی بیچ ان لوگوں کو دیا گیا، وہی نام دیا گیا وہابی جو عرب میں دیا جاتا تھا۔ عرب میں کیوں دیتے تھے؟ ترکیوں نے یہ نام نکالا تھا وہابی، مطلب اسلامی حکومت کا دشمن، غدار۔ یہ ترکی حکومت نے شروع کیا تھا، خلافت عثمانیہ نے۔ جو پتہ چلا وہابی اریسٹ کر لو، حج مت کرنے دو، نماز پڑھنے مت دو، مارو پیٹو۔ وہی یہاں بھی پہنچا۔ انگریز کے زمانے میں کسی کے بارے میں بتا دے کہ یہ وہابی ہے، اٹھا کر کے انگریز پھانسی چڑھا دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ خالی الزام لگنے کا مطلب ہے، انڈیپینڈنس کے ہسٹری کو کوئی پڑھے گا تو وہابیوں کی تاریخ پڑھے بنا نہیں ہو سکتا۔ اور ہندوستان میں یو پی ایس سی کا کوئی بھی انسان ایگزام پاس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہابیوں کی ہسٹری نہ پڑھ لے۔ اس بارے میں بھی سوال ضرور آتا ہے وہابیوں کے بارے میں۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو نئے سرے سے دنیا والوں کے سامنے جن علماء نے پیش کیا، اس میں شیخ عثیمین، شیخ ابن باز رحمہم اللہ ہیں۔ اور ہندوستان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اسی زمانے میں آ گئی تھی، لیکن ہندوستان میں ان کی دعوت زیادہ اثر انداز ہوئی ان مدنی علماء کے ذریعے، مدینہ یونیورسٹی کے ذریعے۔ یہ مدینہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھا، وہاں کے علماء سے سیکھا، پھر ہندوستان میں عقیدہ توحید کے باب میں کام ہوا۔
اب دیکھیں کہ آج سے 60 سال پہلے 50 سال پہلے عقیدے پر اتنی بات ہوتی تھی جتنی آج ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ لوگوں نے عقیدے کو اہمیت دینا کم کر دیا تھا۔ ہندوستان سے لوگ گئے مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھے۔ بنیادی طور پر یہ 2 یونیورسٹیاں، ابھی تو بہت ساری یونیورسٹی کھل گئی ہیں، وہاں علماء سے عقیدہ سیکھے اور پھر ہندوستان آ کر لوگوں کو بتانا شروع کیے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہندوستان میں ہر گھر میں کوئی اہل حدیث ہو چاہے نہ ہو، محمد ابن عبد الوہاب کا نام جانتا ہے۔ گالی کے طور پر ہی صحیح، جو انسان شرک کے خلاف بات کرتا ہے اس کو وہابی کہتے ہیں۔ جو بھی شرک کے خلاف بات کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی۔ مجھے چڑنا نہیں چاہیے، وہاب تو اللہ کا نام ہے، وہابی مطلب وہاب والا، اللہ والا، چڑنا نہیں چاہیے۔ عقیدہ توحید اتنی اہم کیوں ہے؟ اس پر اتنی بات کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کو اہل حدیث مسجدوں کے علاوہ باہر کہیں بھی توحید پر بات کرنے والے نظر نہیں آئیں گے، ہے نا؟ آپ ایک طرف دیکھیں گے بریلویوں کی مسجدیں ہیں تو وہاں پر پوری طاقت اس بات پہ جھونک دی گئی ہے کہ بزرگوں کے ذریعے سے ہی سب کچھ ہوگا، باقی سب بکواس ہے، قرآن حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ بزرگوں کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، ہے نا، پیر عبد القادر، کیا کہتے ہیں، حاجی علی والے بابا، تو اجمیر والے بابا، تو نظام الدین اولیاء، جتنے بابا ڈھابا ہیں، ہے نا، یہ سب بریلویوں کے ہاں کو ملیں گے۔ اب دیوبندیوں کے یہاں چلے جائیں گے تو صرف فتویٰ جھاڑیں گے، ہے نا، علماء کے فتاوے، بزرگوں کے قصے وہاں پر ملیں گے۔ فتویٰ دیکھو، ہر چیز میں فتویٰ، ہر چیز میں فتویٰ، ہے نا، کہ اگر کنویں میں کوئی کتا گر کے مر جائے تو 60 بالٹی پانی نکال کے پھینک دو تو کنواں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ گھی میں اگر کیا کہتے ہیں چوہا گر جائے تو پھر پتہ نہیں کیا ہے، وہ لوگ وہاں پر پایا جاتا ہے، دنیا بھر کا وہ سارا فتویٰ ہی چلتا ہے، اس کے علاوہ کہاں؟ عقیدے پر بات آپ کو صحیح معنوں میں صرف اہل حدیثوں کے یہاں ملتی ہے۔ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا عقیدے پر اتنا بات کرنا چاہیے جتنا لوگ کرتے ہیں؟ 2-3 آیتیں سنیے۔ پہلی آیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھ کو اور میرے بچوں کو بچا، کس بات سے؟ کہ ہم مورتیوں کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ اب سوچیں، ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی توحید کے لیے لڑتے رہے، ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی امتحانوں میں کامیاب ہوتے رہے، 2 بیٹے دونوں اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اس کے باوجود انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کب میرے گھر میں شرک گھس جائے، ہمارے یہاں شرک کی عادت پڑ جائے، لوگ شرک کرنے لگ جائیں۔ اس لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھ کو اور میرے بچوں کو اس چیز سے بچا۔ کس چیز سے؟ کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ شرک اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، توحید کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، موت کا وقت قریب ہوا تھا؟ انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا؟ لم تعبدون بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام خود نبی، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام خود نبی، ان کے چچا اسماعیل علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ وہ نبی کہتے ہیں لم تعبدون بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بچے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، ہم آپ کے رب، آپ کے والد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے۔ ایک نبی اپنے نبی بیٹے کو اور دوسرے بیٹوں کو مرتے وقت نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ کہ تم توحید پر قائم رہنا، شرک میں نہ چلا جانا۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے حالت اسلام میں موت دے
اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھو ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ تو مومنوں کو نبیوں کے راستے پر چلنا ہے تو ہمیشہ توحید کی فکر کرنی ہے، شرک سے خوف کھانا ہے۔ اس لیے کہ شرک میں مبتلا ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی کسی مندر یا مزار تک پہنچے، گھر بیٹھے بیٹھے انسان اسلام سے ہاتھ دھو سکتا ہے نا۔ ہاں، سعودی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ صالح العثیمی، مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا ہے، عثیمین نہیں عثیمی درس ہوتا ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم سعودی میں رہتے ہو جہاں کوئی مزار نہیں، کوئی مندر نہیں، کوئی بت نہیں، صرف توحید ہی توحید ہے، جہاں شرک کوئی کھلے عام کر بھی نہیں سکتا۔ کوئی بریلوی کام کرنے والا گھر کے اندر کرتا ہو تو کرتا ہو، کھلے عام کوئی شرک نہیں کر سکتا ہے۔ کہا تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم توحید ہی پہ مرو گے، تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے؟ کہا کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے بچا۔ اس لیے کہ شرک انسان کی زندگی میں کب آ جائے اور کدھر سے آ جائے۔ شرک چیونٹی سے بھی دھیمی رفتار چل کے انسان کی زندگی میں گھس سکتا ہے۔ چیونٹی بدن میں چڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا ہے۔ جب کاٹتا ہے تب پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا کہ چیونٹی بدن میں چلے آیا، بدن میں چل رہا ہے، کہیں پر گھوم رہا ہوگا۔ تو شرک انسان کی زندگی میں کہاں سے آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو توحید کی فکر ہونی چاہیے، اور جب دور فتنوں کا ہو، آزمائش کا ہو، تب اور زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلمۃ، نیک کام کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ فتنہ آ جائے جو رات کی تاریکی کی طرح ہوگا، اندھیری رات۔ دایاں ہاتھ آدمی ایسے کرے گا تو پتہ تو چلے گا میرا ہاتھ میرے سامنے ہے، لیکن دکھے گا نہیں اس کو۔ اپنا ہاتھ ہے تو ظاہر فیلنگ ہوگی کہ میرا ہاتھ میرے پاس ہے نا، لیکن دکھائی نہیں دے گا انسان کو ہاتھ۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے باہر نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی غرض و غایت، اس کی لالچ، اس کی تمنائیں اس طرح انسان کو گھیر لے گی تو وہ انسان اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ توحید کی فکر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ توحید کی فکر کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی، ایک نبی کی نہیں، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور توحید نہیں تو انسان کی زندگی میں، اس میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ توحید ہی کے لیے لڑتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، اصول الثلاثہ، اس کا درس یہاں شیخ عبید الرحمن بخاری اس کا درس دے چکے ہیں، کتاب التوحید لکھا جس کا درس ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کیا کہتے ہیں القواعد الاربع لکھا جس کا بھی ہم درس شروع کرنے والے ہیں، آج اس کا خالی انٹروڈکشن ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کتاب لکھی کشف الشبہات، ہے نا، لوگوں کو جو شک و شبہ ہو جاتا ہے اس بارے میں انہوں نے کتابیں لکھی۔ عربوں کے یہاں یہ کتابیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، سب سے موٹی کتاب کتاب التوحید ہے، باقی سب کتابیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ غالباً کشف الشبہات بھی تھوڑی ہے لیکن اتنی موٹی نہیں ہے، سب سے موٹی کتاب التوحید ہی جہاں تک میری جانکاری ہے۔ کتاب اصول الثلاثہ، القواعد الاربع، کشف الشبہات، کتاب التوحید، اس طرح کی کتابوں کو بچوں کو زبانی یاد کرایا جاتا ہے عربوں کے یہاں پورا۔ ہاں، حفظ المتون کے نام سے کمپٹیشنز ہوتے ہیں مسجد نبوی کے اور حرم شریف میں اور دوسری مسجدوں میں بھی ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی کے تحت بہت سارے علماء، شیخ عبد المحسن ابو القاسم المحسن کہہ کے ایک ابھی سعود مدینہ کے استاد ہیں، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، انہوں نے آل انٹرنیشنل لیول پر
اصول الثلاثہ زبانیں یاد کرنے کا کمپٹیشن کروایا تھا، ابھی 2 سال پہلے لاک ڈاؤن میں انہوں نے کمپٹیشن کروایا ہے کہ جتنے لوگ کو اصول الثلاثہ زبانیں یاد ہو سکتے ہو یاد کریں۔ پھر انہوں نے ان کے لیے پرائز رکھا، ان سب کو سرٹیفکیٹ دے۔ کتنے ہندوستان کے بچوں نے یاد کیا؟ ہندوستان کے بہت سارے بچوں نے یاد کیا۔ تو عربی میں کتابیں ہیں، متون پتلی پتلی کتابیں ہیں، اس کی شرح بڑی موٹی ہیں، لیکن وہ ساری عبارتیں لوگوں کو زبانی یاد کرایا جاتا ہے۔ نظم کے شکل میں ان کتابوں کو ڈھالا گیا ہے، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی توحید کے باب میں۔ اور آپ کو ایک بات بتائیں، مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، آج کی دنیا کے سب سے بزرگ عالم ہیں شیخ عبد المحسن العباد، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، مدینہ میں پڑھاتے تھے، ابھی ہر جگہ سے ریٹائر ہو گئے، گھر میں رہتے ہیں ابھی۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الرزاق البدر، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے کے اگر علماء کو دیکھا جائے، محدثین کو دیکھا جائے، تو کچھ گنے چنے علماء ہی بچیں گے جنہوں نے توحید پر کتاب نہیں لکھی، ورنہ سب لوگوں نے توحید پر کتابیں لکھی ہیں، سب لوگوں نے۔ امام بخاری نے کتاب التوحید نامی پورا ایک باب صحیح بخاری میں لکھا۔ صحیح بخاری کا آخری کتاب کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ آخری باب اس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ نیکیوں کو ناپنے والا باب، جس میں یہ والی حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم۔ یہ توحید ہے۔ تو آخری کتاب صحیح بخاری کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہے؟ کتاب التوحید، انہوں نے وہاں پر نقل کیا ہے۔ امام مسلم نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت کم علماء ایسے ہیں محدثین میں جنہوں نے توحید پر کتاب نہیں لکھی، ورنہ سب نے توحید پر کتابیں لکھی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب توحید پر کتنی لکھی، لوگ گنتے گنتے تھک گئے، ابھی کمپلیٹ کر کے بتا ہی نہیں پائیں کہ ٹوٹل کتنی لکھے ہیں۔ وہ بیٹھتے تھے تو ظہر سے عصر کے بیچ میں کتاب لکھ دیتے تھے، عصر سے مغرب کے بیچ میں کتاب لکھ دیتے۔ عقیدۃ الواسطیہ، جس کا ہم اس سے پہلے درس ختم کیے، 1.5 سال لگ گیا ختم ہوئی جس کتاب کا، وہ ظہر سے عصر کے بیچ میں لکھے تھے۔ وہ ایک آدمی آیا کہ ہمارے گاؤں میں لوگ بہت بدعقیدہ انسان ہیں، تو کچھ لکھ دیجئے جو ہم جا کے بتائیں کہ جی عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے لکھ کر کے دے دیا۔ وہ قبیلہ واسطیہ سے تھا، اسی سے اس کتاب کا نام کیا پڑا؟ عقیدۃ الواسطیہ۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری انہوں نے الرسالہ تدمریہ بھی لکھا ہے جو اسماء و صفات کے باب میں ہے، اور یہ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ ہے عقیدہ توحید کی کمزوری۔ عقیدہ توحید جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا زیادہ گناہ سے بچے گا، ہے نا۔ عقیدہ توحید میں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا علم، اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا، پکڑے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ یہ مضبوطی کے ساتھ اس بات پر ایمان رہے گا تو وہ گناہ کرے گا۔ عقیدہ توحید میں کیا ہے؟ اللہ رحمت والا ہے، رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسی کو سجدہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کو خوش رکھو گے وہ جنت دے گا، تو آدمی گناہ کرے گا۔ تو انسان کی زندگی میں گناہ تب داخل ہوتی ہے جب وہ اپنے عقیدے کو کمزور کرتا ہے۔ جتنا زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا انسان اتنا زیادہ گناہوں سے محفوظ ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ عقیدے کی فکر کرے۔ چنانچہ آج اس کتاب کا ایک لائن ہم پڑھ کر کے آج کا کتاب درس ختم کرتے ہیں۔ قال المؤلف رحمہ اللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد اللہ رحمۃ اللہ، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ ویجعلک مبارکا اینما کنت وان یجعل ممن اذا اعطی شکر واذا ابتلی صبر واذا اذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادہ۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو رب الکریم ہے، جو عرش کا جو کریم ہے، عرش کا رب ہے، جو کہ بڑا عظیم ہے، وہ تمہارا نگہبان بن جائے دنیا اور آخرت میں، تمہاری زندگی میں برکت دے، تم جہاں کہیں بھی رہو، وہ تمہیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو کچھ دیا جائے تو وہ شکر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نعمت دے تو شکر کرے، جب آزمائے تو صبر کرے، جب گناہ کرے تو استغفار کرے۔ اس لیے کہ یہ تینوں کیا ہیں؟ سعادت کی، کامیابی کی کا عنوان، یعنی راستہ۔ عربی زبان میں عنوان کس کو کہتے ہیں؟ راستہ۔
کہتے ہیں یہ 3 چیزیں، اللہ کا شکر، مصیبت میں صبر، گناہ ہونے پر استغفار، یہ عنوان السعادہ، کامیابی کے یہ راستے ہیں، کامیابی کا پتہ۔ عنوان کا سلمانہ کا ہوتا ہے پتہ، ایڈریس، یہ کامیابی کا پتہ ہے، کامیابی کا ایڈریس ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اب اس کی تشریح میں کیا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نام سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھنا کہ ہم جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے؟ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا دے؟ برکت نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیں، اس کو ہمارے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ان تبدأ کتابک باسم اللہ سبحانہ وتعالی ترجو نعمتہ ورحمتہ واعانتہ، کہ تم اپنی بات، اپنا کام، اپنی کتاب شروع کرو اللہ رب العالمین کے نام سے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، تمہارے عمل کو قبول کرے، تمہارے کام میں برکت دے، اس کام کو صحیح آخر تک انجام دینے میں تمہاری مدد کرے۔ تو بسم اللہ، کوئی بھی کام اللہ کے نام سے شروع کرو، اس سے کام میں برکت ہوتی ہے۔ وَتَقَدَّسَ اسمُ، اللہ تیرا نام کیا ہے؟ بڑا ہی مقدس ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اسی لیے ہر چیز میں بسم اللہ ہے، ہر چیز میں بسم اللہ۔ اب بسم اللہ بول کے گھر میں داخل ہوں گے، کپڑا پہنیں گے بسم اللہ بول کر کے، کپڑا اتاریں گے بسم اللہ بول کر کے، کھانا کھائیں گے بسم اللہ بول کر کے، مسجد میں داخل ہوں گے تو بسم اللہ کے لیے ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم وسلطانہ کیا کہتے ہیں قدیم، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے ٹائم بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من النار۔ یہ تو پوری دعا ہے، ہم لوگ اتنی یاد ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلے تو اللہم انی اسألک من فضلک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آیت بسم اللہ ختم۔ بیت الخلاء میں داخل ہوں گے کیا پڑھیں گے؟ ہاں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پہلے بسم اللہ کون پڑھے گا؟ بسم اللہ، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو اور کہے بسم اللہ تو اس کے اور شیطان کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، شیطان اس کے شرمگاہ کو نہیں دیکھتا، لیکن بسم اللہ نہیں کہا تو شیطان اچھے سے دیکھتا ہے، تو شرم آنی چاہیے لوگوں کو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ دعا کیا لکھتے ہیں، حدیث کیا نقل کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے اور کیا کہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا۔ یاد کر لو نوجوانوں، شادی کے دن رٹا مارو گے یاد نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک لڑکا کی شادی تھی، اس کو 1 ہفتہ پہلے میں رٹا مروایا تھا، نہیں ہو پایا، بیچارہ 1 گھنٹے تک رٹا مارا پھر بھی نہیں ہو پایا اس سے۔ اس ٹائم دماغ کام نہیں کرتا، ابھی سے یاد رکھا کرو۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بیوی سے جمع کرتے ٹائم بسم اللہ ضروری ہے تو وضو کے ٹائم کیوں نہیں ہوگا، ہے نا؟ پھر علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی صحیح بخاری کے شرح میں، اس میں وہ کہتے ہیں کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے جمع کرتے ٹائم بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کو کمپنی دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ شیطان بھی شوہر کے ساتھ ساتھ جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب شیطان کام میں ہاتھ بٹائے گا تو اثر تو اس کا بھی ہوگا نا۔ اسی لیے ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو بچہ بہت بدمعاشی کرتا، ہم لوگ یہ کم وقت بنا بسم اللہ کا ہے۔ جب کوئی بہت بدمعاشی کرتا تھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ کم وقت بنا بسم اللہ کا ہے نا۔ تو بسم اللہ، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ، کل امر لم یبدأ بذکر اللہ تعالی فہو
اقطع، ہر وہ کام جس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ کہا جائے وہ انکمپلیٹ ہے، اقطع کٹا ہوا ہے، مطلب انکمپلیٹ ہے، وہ کام مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہر کام میں بسم اللہ کہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، رحمتوں والا ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی رحمت کی سے امید یہ ہے کہ ہم جو کام اب شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں برکتیں ہوں گی، اس میں رحمتیں ہوں گی، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، جو بھی اس کو سنے گا، جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ ہم بھی اللہ رب العالمین سے یہی امید کرتے ہیں کہ ایک نئی کتاب کی میں نے اپنے سامنے شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ کی، شیخ ابن باز کی شرح اپنے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ اسی کتاب سے درس دیں گے، اور بھی 2-3 کتابیں ہیں روم میں، اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے میں مضبوطی کا ذریعہ بنائیں، اور دنیا و آخرت میں ہمارے کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے درس دینے کو، آپ تمام کے درس سننے کو ہماری نیکیوں میں شمار فرمائیں، جس سے ہمارے نام اعمال کا وزن زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔